السلام علیکم ناظرین، کفارہ کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ آخر کار ستارہ کی سچائی زہیب اور تائی کے سامنے آ ہی جائے گی جب کرن ستارہ کو سمجھائے گی کہ کرن کبھی بھی کسی لڑکے پہ اتنا زیادہ اعتبار نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی کسی لڑکے کے لیے اپنی عزت داؤ پر لگانی چاہیے۔ یاد رکھنا، ایسے لڑکے کبھی اپناتے نہیں ہیں، صرف آپ کا وقتی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جس پر کرن بالآخر ستارہ سے پوچھ ہی لیتی ہے کہ پھر تمہیں کیسے سالار بھائی نے اپنا لیا، جس پر ستارہ کرن کو آخرکار بتا ہی دے گی کہ سالار پر میری ساری سچائی ظاہر ہو گئی تھی، کیونکہ پہلے تو قاسم نے سالار کے سامنے یہ اعتراف کیا تھا کہ وہ میرے ساتھ یہ گھناؤنا کھیل کھیل رہی ہے، مجھے سالار کے ساتھ بدنام کرنے کے لیے۔ اتفاق سے سالار نے قاسم اور نمی کی یہ ساری باتیں سن لی تھیں، اور اس کے بعد قاسم نے بھی سالار کو ساری بات بتا دی تھی کہ نمی نے جان بوجھ کے ستارہ پہ بہتان لگایا تھا اسے میرے ساتھ بدنام کرنے کے لیے۔ زہیب تو یہ سب جب سنتا ہے اس کا دل کرتا ہے کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں کہ میں نے اپنی بہن کو دوسروں کی باتوں میں آ کر کتنا برا بھلا سمجھا، جبکہ میری بہن مجھے بار بار یہ یقین دلاتی رہی کہ زہیب تم تو میرے بھائی ہو نا، تمہیں تو میرے اوپر اعتبار ہے نا۔ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ میں نے خود اپنی بہن پہ اعتبار نہیں کیا بلکہ سب لوگوں کے ساتھ مل کے اسے ذہنی اذیت دی، ایسے میں اسے بالکل ہی تنہا چھوڑ دیا۔ دوسری طرف ستارہ جو سالار کو چھوڑ کر آ گئی ہے کہ اب میں تایا کے گھر ہی رہوں گی۔ سالار جب گھر جاتا ہے تو ستارہ اس کے ساتھ نہیں ہوتی تو اس کے والد پوچھ ہی لیتے ہیں کہ ستارہ کو کہاں شفٹ کر آئے ہو، تو سالار اپنے فادر کو بتاتا ہے کہ وہ خود مجھے اپنی مرضی سے چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ تو سالار کے فادر اسے کہتے ہیں کہ لگا دو اس کا الزام بھی میرے اوپر کہ میری وجہ سے وہ تمہیں چھوڑ کر گئی ہے۔ تو سالار جو پہلے ہی جذباتی ہو چکا ہے اپنے والد کی بات سننے کے بعد کہتا ہے کہ نہیں ڈیڈ، اس بار وہ مجھے میری ہی وجہ سے چھوڑ کر گئی ہے، اور اپنے والد سے کہتا ہے کہ آپ بہت سکسیسفل بزنس مین ہیں نا، اور وہ تو آپ سے بھی بڑی بزنس مین ہے اور بہت ہی شاطر نکلی، میرے ساتھ رہتے ہوئے مجھ سے دور جانے کے لیے ماسٹر پلان بناتی رہی اور میں اسے کبھی سمجھ ہی نہیں سکا، میں یہ جان ہی نہیں سکا کہ آخر وہ میرے ساتھ رہتے ہوئے مجھ سے دور کیوں رہتی ہے۔ وہ تو اپنی زندگی سیٹل کر رہی تھی مجھ سے دور جانے کے لیے، اپنے آپ کو سیکیور کرنے کے لیے کہ جب یہاں سے جائے تو اسے کسی قسم کی مشکل درپیش نہ ہو۔ ماں تو جب یہ سنتی ہے کہ بھئی سالار کی زندگی سے ستارہ دفع ہو گئی ہے تو وہ تو بہت زیادہ خوش ہوتی ہے، لیکن باپ سالار سے کہتا ہے کہ سالار تم کافی غصے میں لگ رہے ہو، جب غصہ اترے گا تو اس ٹاپک پہ بیٹھ کے آرام سے بات کریں گے، جبکہ سالار کہتا ہے کہ اب اس کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، بس اب میں ہی رہ گیا ہوں اور میں بھی سوچ رہا ہوں کہ میں بھی چلا ہی جاؤں۔ ناظرین، اب ہم چلتے ہیں دوبارہ سے تایا کے گھر، وہاں پہ تایا پہ بھی ساری حقیقت کھل جائے گی کہ ان کی اپنی بیٹی ہی ستارہ کو بدنام کرنے میں انوالو تھی، اور نمی کی بھی ساری حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی۔ اب جب کرن کی بدنامی کے بعد تائی اسے سمجھانے کی اور سنبھالنے کی کوشش کرے گی تو تایا بھی اسے سنا ہی دیں گے کہ اب جب اپنی بیٹی پہ بات آئی ہے تو تمہیں اسے سمجھانا بھی آ گیا۔ یہی سب کچھ جب ستارہ کے ساتھ ہو رہا تھا تو تمہاری مامتا اور تمہاری سمجھداری کہاں گئی تھی؟ ویسے تو اب تائی کو بھی بہت زیادہ افسوس ہے کہ اس نے ستارہ کو ساری زندگی نیچا دکھانے کی کوشش کی، کیونکہ وہ کمپلیکس کا شکار تھی، کیونکہ ستارہ دیکھنے میں خوبصورت تھی اور ذہین بھی تھی، کیونکہ ان کی اپنی بیٹی نہ تو ذہین تھی اور نہ ہی خوبصورت تھی۔ اسی وجہ سے ستارہ کو بدنام کرنے کی کوشش کی کہ شاید اس کے نمبر کم ہو جائیں اور اسی طرح کرن سب کی نظروں میں آ جائے۔ دوسری طرف کرن ہے جو فیصلہ تو یہی کر کے آئی ہے کہ وہ اب سالار کے پاس واپس نہیں جائے گی اور اسے چھوڑ دے گی ہمیشہ کے لیے، لیکن جب اکیلی بیٹھی ہوتی ہے تو سالار کی اس کو بہت زیادہ یاد آتی ہے، اور جب بہت زیادہ اداس ہو جاتی ہے تو اپنے موبائل سے سالار کی تصویر نکال کر دیکھنا شروع کر دیتی ہے۔ اب کرن تو سمجھ چکی ہے کہ ستارہ اداس ہے، اکیلی ہے، چپ چپ بیٹھی ہے اور ہر وقت چپکے چپکے سالار بھائی کی تصویر دیکھتی رہتی ہے، اور آخر کہہ ہی دیتی ہے کہ ستارہ مان کیوں نہیں لیتی ہو کہ تمہیں سالار بھائی سے محبت ہے، تم انہیں مس کر رہی ہو، تمہیں ان کی عادت ہو چکی ہے، تم ان کے بغیر رہ نہیں سکتی ہو۔ کرن کی بات سن کے ستارہ کی آنکھوں میں تو نمی اتر آتی ہے لیکن ہونٹوں پہ مسکراہٹ ہوتی ہے، اور مسکراتے ہوئے کرن سے کہتی ہے کہ عادت ہی ہے نا،
اگر ان کے ساتھ رہنے کی عادت ہوئی ہے تو بالآخر ان کے بغیر رہنے کی عادت بھی ہو ہی جائے گی۔ کرن تو وہاں سے چل دیتی ہے، لیکن ستارہ جو بہت ہی زیادہ ایموشنل ہو چکی ہے، سالار کو یاد کر کے آخر کار رونا شروع کر دیتی ہے۔ ناظرین، اب ہم جا کے دیکھتے ہیں سالار کے گھر کہ اسے بھی ستارہ کی یاد آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے۔ تو بھائی ہم دیکھتے ہیں کہ سالار بھی اداس بیٹھا ہے، وہ بھی ستارہ کو یاد کر رہا ہے اور اس وجہ سے ستارہ کے بغیر گھر خالی خالی لگ رہا ہے۔ بار بار اپنا فون اٹھا کے چیک کرتا ہے کہ شاید ستارہ کی کوئی کال آئی ہو، ستارہ کا کوئی میسج آیا ہو۔ ماں باپ جب سالار کو اداس، گمسم اور چپ بیٹھے ہوئے دیکھتے ہیں تو سالار کے والد تو بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں سالار کی اس عادت سے، جبکہ سالار کی ماں کہتی ہیں کہ کیسی لڑکی تھی کہ ہمارے بیٹے کے ذہن پہ سوار ہو چکی ہے، کہ ہمارا بیٹا اس کے جانے کے بعد بھی اس کی یادوں میں گم ہے، لیکن یہ شکر ہے کہ جلد ہی ہمارے بیٹے کی زندگی سے دفع ہو گئی ہے، جلد ہی سالار بھی سنبھل ہی جائے گا۔ اس مڈل کلاس لڑکی کا ہمارے بیٹے کے ساتھ بالکل بھی جوڑ نہیں بنتا تھا۔ سالار کے والد کو تو سالار کی مدر کی یہ بات بالکل بھی پسند نہیں آتی ہے اور سالار کی ماں کو کہتے ہیں کہ اسی مڈل کلاس لڑکی نے سالار کو ڈسپلن سکھایا اور وقت کی قدر کرنا سکھایا ہے، سچویشنز کو فیس کرنا سکھایا۔ یہ وہی سالار ہے جو ہر طرح کی سچویشن سے بھاگتا تھا، کوئی رسپانسبلٹی ایکسیپٹ نہیں کرتا تھا۔ یہ ستارہ ہی ہے جس کی وجہ سے سالار میں سینس آف رسپانسبلٹی ڈیولپ ہوئی ہے اور ہر طرح کی سچویشنز کو فیس کرتا ہے، وہاں سے بھاگتا نہیں ہے بلکہ لڑتا ہے اور وہاں سے بھاگتا نہیں ہے اپنے حق کے لیے۔ اب ناظرین، لگتا تو یہی ہے کہ ماں بیٹے کی یہ حالت دیکھ کر، جو کہ کافی دن تک سنبھلے گی نہیں، تو آخر کار وہ بھی مان ہی جائے گی کہ اس کے بیٹے کے دل کی خوشی کے لیے ستارہ کا اس گھر میں ہونا بہت ضروری ہے، جبکہ والد کو تو اس چیز کا احساس بہت پہلے سے ہو چکا ہے۔ اور ویسے بھی ستارہ کی خوبیوں کو دیکھتے ہوئے، اس کی ذہانت کو دیکھتے ہوئے سالار کے فادر کو سالار کی چوائس بہت بہتر لگنے لگی ہے۔ بہرحال اب سالار اور ستارہ کے درمیان اس بلا وجہ کی غلط فہمیوں کو طول دینے کی وجہ سے کفارہ ڈرامہ کہ ریگولر ویورز کو ڈرامہ کافی زیادہ بورنگ لگنے لگا ہے۔ خاص طور پر ریگولر ویورز کو ستارہ کے یہ خواہ خواہ کے نخرے اور بلا وجہ کا یہ ایٹیٹیوڈ بالکل بھی برداشت نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ ایک طرف تو ستارہ کو اتنی زیادہ کائنڈ ہارٹڈ اور عقل مند دکھایا گیا ہے کہ اس نے اپنے تمام خاندان والوں کے تمام مظالم کو بھلا دیا ہے، اور خاص طور پر اپنے تایا تایا کے ظلم کو، جو کہ بچپن سے اس پہ ظلم کرتے آئے ہیں، یکسر فراموش کر دیا ہے۔ اور خاص طور پر اس کرن کا تو اس ستارہ کو اچھے سے پتا ہے کہ اس نے کس طرح سے اسے پورے خاندان کے سامنے بدنام کر کے رسوا کر کے رکھ دیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی جب کرن پر برا وقت آیا ہے تو ستارہ نے تمام باتیں بھلا کے اس کی مدد کی ہے اور اس کی حوصلہ افزائی کے لیے بھی موجود ہے۔ تو پھر سالار سے اتنی زیادہ ناراضگی کی آخر کیا وجہ ہے، جبکہ سالار تو ستارہ کے ہر برے وقت میں اس کے کام آتا رہا ہے؟ تو ناظرین، کیا خیال ہے، ستارہ اور سالار کو ایک ہیپی کپل کے طور پر ساتھ رہتے دکھا کر ڈرامے کا اینڈ کر دیا جائے، یا پھر ایز اے ہیپی کپل ستارہ اور سالار کیسی زندگی گزارتے ہیں، یہ دکھانے کے لیے ڈرامے کو مزید ایکسٹینڈ کیا جائے؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کر لیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیں، اللہ حافظ۔